میم یہ فرمائیے کہ کیا سانحہ کربلا ایک حادثہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مناسبت کے لحاظ سے تمام اہل اسلام کی بارگاہ میں ان کی خدمت میں تسلیت پیش کرنا چاہوں گی۔ سب سے پہلے کربلا کی تاریخ وہ تاریخ ہے جو خون سے لکھی گئی ہے، بچوں کی پیاس اور ان کی آہوں اور ان کی سسکیوں اور ان کی العطش کی صداؤں سے لکھی گئی ہے۔ خدا کرے کہ ہم اس کو محسوس کر سکیں اور اس کو صحیح معنی میں اس غم کو منا کر مودت اہل بیت کی آیا کی مصداق میں سے قرار پا سکیں۔ دیکھیے کربلا جو ہے وہ کربلا ایک حادثہ اگر اس معنی میں کہا جائے کہ اچانک سے پیش آ گیا، کہ کسی کو کوئی خبر نہیں تھی، مارنے والوں کو معلوم نہیں تھا، قتل کرنے والوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم کس کو مار رہے ہیں، کس کو قتل کر رہے ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ویل پلینڈ ہے بالکل۔ قرآن کیونکہ اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو کربلا میں شہادت ہے، اس کا مقدمہ باندھا گیا ہے بعد از رسول۔ جب امام علی علیہ السلام کو محراب کوفہ میں شہید کیا گیا ہے، یہ سب مقدمات باندھے جا رہے ہیں۔ جب حدیث کو بیان کرنے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جب آپ کہیں کہ امام حسن مجتبیٰ کو جوار رسول اللہ، اپنے نانا کے، اپنے جنہیں فرزند کہا جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار فرزند کہہ کر پکارا اور آیہ مباحلہ میں ابناءنا و ابناءکم کا مصداق قرار پاتے ہیں، ان کو جوار میں اپنے نانا کے دفنانے سے روکا گیا اور تیروں کی بارش سے روکا گیا۔ اللہ اکبر، یہ سب مقدمہ سازی ہے۔ درست ہے۔ اور یہاں پر جب امام حسین علیہ السلام سے بیعت مانگی جاتی ہے اور امام حسین علیہ السلام ابھی بیعت کے لیے ہاتھ مانگا جاتا ہے اور امام اپنے دست مبارک کو پانی سے دھوتے ہیں اور آیہ تطہیر کی تلاوت فرما کر بتاتے ہیں کہ یہ ہاتھ خاندان طہارت کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ یزید کی بیعت تو دور کی بات ہے، یہ اپنا سر قلم کروا دے گا لیکن سر نہیں جھکائے گا۔ ہیہات من الذلہ، ذلت ہم سے بہت دور ہے، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ سب مقدمہ سازی ہو رہی ہے۔ اور یہاں سے جب آپ مدینہ سے جب آپ نکلتے ہیں اور جب نکلتے ہیں تو آپ انہی آیات کی تلاوت کرتے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے دربار سے نکلتے ہوئے جن کی تلاوت کی تھی، رب نجنی من القوم الظالمین۔ اس حال میں کہ جب موسیٰ اپنے شہر سے نکل رہے تھے، خوف کے عالم میں تھے اور ان کے پیچھے کچھ افراد تھے، فرعون تھا، لشکر تھا، اور وہ دعا کر رہے تھے پروردگارہ مجھے ظالموں کی قوم سے نجات دے دینا۔ ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے نکل رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ میرا مقصد اس سے ہرگز جو ہے وہ کوئی فساد کرنا نہیں ہے، نہ اقتدار حاصل کرنا ہے، بلکہ میں نیکی کا حکم دینے کے لیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل رہا ہوں۔ یہ سب وہ ہیں جو امام جو ہیں وہ پتھر پر قلم جو ہے وہ علم گاڑ رہے تھے اور ایک پتھر پر آپ کہیں کہ لکیر کھینچی جا رہی تھی اور سب کے لیے علی الاعلان واضح ہو رہا تھا کہ یہ فرزند قرآن نکل رہا ہے، صحیح، یہ یہ ناطق قرآن نکل رہا ہے، یہ مفسر قرآن نکل رہا ہے، یہ وہ ہے جو مختلف الملائکہ ہے، اس گھروانے میں پروان چڑھا ہے، آیات الہی کی آغوش میں جو پروان چڑھا ہے وہ نکل رہا ہے۔ اور سب جانتے ہیں امام حسین علیہ السلام ہے، اور کون ہو سکتا ہے جو اصحاب کسا کا آخری ہے، جو مقصد خلقت کائنات خاتم الانبیاء کا فرزند ہے، ان کا نواسہ ہے، وہ نکل رہا ہے۔ درست۔ اور کہاں سے آیات الہیہ کی تلاوت اور کہیں آپ کو سنائی دیتی ہیں جو یہاں پر سنائی دیتی ہیں، اس گھرانے میں سنائی دیتی ہیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ کعبہ کی حرمت پامال ہوگی، بے حرمتی ہو رہی ہے، آپ نے جن کی خاطر تمام حاجیوں کے حج قبول ہوتے ہیں، وہ حاجی خانے خدا کو چھوڑے جا رہا ہے، اور نکلتے ہوئے جب لوگ روکنا چاہتے ہیں اپنے فساد کو بپا کرنے کے لیے، جب روکنا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں انی عملی ولکم عملکم، لی عملی ولکم عملکم، میرے لیے میرا عمل ہے، تمہارے لیے تمہارا عمل ہے، میں تمہارے عمل سے بری ہوں اور تم میرے عمل سے بری ہو۔ لہٰذا ان آیات کی تلاوت کرتے ہوئے آپ نکلتے ہیں، اور کربلا میں پھر جو کچھ ہوتا ہے اور باقاعدہ جو خطوط ڈائریکٹ آ رہے ہیں لشکر یزید کے جو علمدار ہیں، جو سپہ سالار ہیں، ان کو جو لیٹرز آ رہے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ حسین کو لقدق صحرا میں گھیر کر لے جاؤ، جہاں ان کے کیونکہ بچے ساتھ ہیں۔ یہ آیہ مباحلہ کا مصداق چل رہا ہے، خاندان، ابناءنا و ابناءکم، انفسنا و انفسکم و نساءنا و نساءکم، یہ وہ مباحلہ کا
جا رہا ہے جو صرف نجرانیوں کو اور عیسائیوں کو نہیں بلکہ آپ کہیں اسلام کو فتح کرنے جا رہا ہے. صحیح. اسلام کو بقائے لا الہ الا اللہ اس حسین. اگر میں اور آپ آج نماز پڑھتے ہیں، اذان کی آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے، اگر ہم ذکر امام حسین کر رہے ہیں، اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اگر ہم تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر پر گامزن ہیں، تو یہ محسن کون ہیں؟ ہمارے محسن کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام ہے. اور حل جزاء الاحسان الا الاحسان کہنے والی ذات اس محسن کی احسان مند ہے، اس پہ درود و سلام بھیجتی ہے کہ اس نے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ اور ملائکہ درود و سلام بھیج رہے ہیں نبی پر اور آل نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں. لہٰذا ان کے ذکر کو چاہے جتنا روکا گیا روکا نہیں جا سکا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا مصداق قرار پا گئے. کیوں؟ اس لیے کہ حسین جن کے بارے میں نبی نے فرمایا حسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن وَأَنَا مِنْ حسین. حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. لہٰذا یہ پورا مقدمہ سازی ہے یہاں تک کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کو اور ان کے خانوادے پر پریشرائز انہیں تاکہ کیا جائے بعد کے لیے ایسے مقام پر گھیر کر لایا گیا. لیکن امام حسین علیہ السلام نے یہ ثابت کر دیا کہ وسائل سے انسان نہیں جیتا. درست ہے. جیت جو ہے وہ وسائل اور اسباب پر نہیں ہوتی ہے بلکہ جیت استقامت پر ہوتی ہے، ڈٹ جانے پر ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جڑ جانا، جو نور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے اسٹرینتھن ہونے کا نام در حقیقت استقامت، پائمردی اور فتح کا نام ہے. انا فتحنا لک فتحا مبینا. جنگ بدر سے آپ کہیں اس میں جنگ بدر کا آئینہ نظر آتا ہے. درست ہے. جنگ بدر میں جہاں مسلمان کم ہیں اور کافر زیادہ ہیں، آپ دیکھیں یہاں پہ بھی جنگ بدر، یہاں پہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھی بہت کم ہیں، اسباب و وسائل بہت کم ہیں، خواتین ہیں، بوڑھے ہیں، بچے ہیں. اور دوسری جانب دیکھتے ہیں تو لشکر یزید بے شمار بھرا ہوا ہے صحیح اسباب اور وسائل کے ساتھ. یہاں بھوکے پیاسے ہیں. آپ تاریخ بدر کو دیکھیں کہ جب ایک سواری 10 لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی گئی تھی کہ باری باری بیٹھے ہیں اور ایک خورمہ 2 افراد کو بانٹا جاتا تھا. یہاں پہ بھوک اور پیاس ہے اور وہاں پہ پیٹ بھرے ہوئے اور سیراب ہوئے ہوئے لوگ بیٹھے ہیں. لیکن یہ انی احب الصلاۃ کا سلوگن دے رہے ہیں کہ ہم نماز سے محبت کرتے ہیں، ہم قرآن سے محبت کرتے ہیں. اور وہاں پہ بس کھانا پینا، نشہ، تطمیع، تحدید ہے کہ یا کوئی لالچ سے آیا ہوا ہے یا کوئی ڈرا دھمکا ہوا آیا ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ یا امام حسین علیہ السلام ہماری تلواریں تو آپ کے خلاف ہیں لیکن ہمارے دل آپ کے ساتھ ہیں. امام حسین علیہ السلام نے اسی لیے آپ دیکھیں یہاں سے آغاز ہوتا ہے. اور صرف یہ میری کوئی انٹرپریٹیشن نہیں ہے بلکہ اگر آپ دیکھیں تو یزید نے جب کر دکھایا اور اپنی فتح کے نشے میں وہ مست تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے کوے تو نے اب جو بولنا ہے بول، نہیں بولنا نہ بول، میں نے تو بدر کا بدلہ لے لیا ہے. اللہ اکبر. اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نہ تو بنی اور آگے اس نے کیا اشعار میں کہا، اس نے کہا کہ نہ تو کوئی قرآن اترا تھا نہ کوئی وحی آئی تھی، یہ تو بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنے کے لیے ڈھونگ رچایا تھا. صحیح. تو آپ دیکھ لیں کہ یعنی اس کا مطلب وہ دین اسلام وہ مسلمان نہیں تھا جسے آپ نے پہلے سوال میں کہا مسلمان. وہ مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو وحی کا انکار کر رہے ہیں، جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں. لہٰذا یہ وہ ہیں کہ جو قرآن میں منافقین کہ اعراب نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ رسول سے فرما رہا ہے کہ ان سے کو ایمان لے آؤ، تم اسلام لائے ہو، ایمان نہیں لائے ہو. لہٰذا اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر مکمل جو ہے وہ دل میں جو بغض ہے، جو عناد ہے، جو کفر ہے، اس پر پردے ڈالے گئے ہیں. کیونکہ بدر میں مولا امیر المومنین نے ان کے جو اجداد، جو کفر کے اجداد تھے، کیونکہ جنگ بدر میں ایک طرف اسلام تھا ایک طرف کفر تھا، اور اسلام میں جن کے باپ تھے تو کفر میں ان کے دادا تھے. یہ سلسلے رشتہ داریوں کے تھے. لیکن یہاں پر زمانہ گزرتا گیا، دین اسلام بلکہ بعض مبغضین کے دلوں میں مضبوط نہیں ہوا بلکہ وہ منافقت کے روپ میں ڈھالا گیا. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جنگ بدر اب جو بھی حسینی ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بدریون میں شامل ہو جاتا ہے. اور قرآن ماشاءاللہ اہل قرآن ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن میں بدری جنگ بدر کی کیسے تعریف اور تمجید کی گئی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمانڈرشپ کی کتنی تعریف کی گئی ہے. جب اللہ فرما رہا ہے یا رسول یاد کرو اس وقت کو
کہ جب تم تمام لوگوں کو ان کے مورچوں پہ متعین کر رہے تھے اور لوگوں کو تسلی دے رہے تھے، یعنی بہترین کمانڈر ہیں کہ اللہ مدح سرائی کر رہا ہے، اللہ مدح سرائی کر رہا ہے کہ یاد کرو اس وقت کو میمورائز کسے کیا جاتا ہے؟ جو حسین یادیں ہوتی ہیں، لہٰذا حسین یادوں کو میمورائز کیا جا رہا ہے. یاد کرو اس وقت کہ جب آپ سب کو اپنے مورچوں پہ معین کر رہے تھے، یاد کریں اس وقت کہ جب آپ سب کو تسلی دے رہے تھے، سب کو تشفی دے رہے تھے اور سب کو استقامت کا درس دے رہے تھے. یہ اللہ تعالیٰ رسول کے پیغامات کو، ان کے اعلان کو میمورائز کروا رہا ہے اور قرآن میں رہتی دنیا تک رقم فرما رہا ہے کہ آپ جب استقامت کا درس دے رہے تھے کہ صبر کرو، تقوی الہی اختیار کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے 3000 ملائکہ بھیجے گا. اور اگر کوئی دشمن رات کو یا اچانک شب خون مارتا ہے اور تم استقامت دکھاؤ گے اور باؤنڈریز، اللہ کی باؤنڈریز کو کراس نہیں کرو گے، تو اللہ تمہارے لیے 5000 فرشتے جو سگنیچرڈ ہیں، مصومین جو سگنیچرڈ ہیں، وہ تمہارے لیے نازل کرے گا. سبحان اللہ. لہٰذا یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کربلا وہ محدود سا مقام ہے، وہ محدود سی فوج ہے، لیکن اللہ نے کیسے فرشتوں کا نزول فرمایا ہے کہ ان میں استقامت تھی، ان میں ڈٹ جانا تھا. وہ مائیں ایسی تھیں کہ جو مائیں بچوں کے حفاظت کے لیے حرز لے کر آتی ہیں، لیکن یہ شہادت کا حرز لے کر آ رہی تھی. اے کاش میرا بچہ بھی قربان ہو جائے. واہ، بالکل صحیح، بالکل.